الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ شعور کی عمر سنبھالتے ہی بچوں کو نبوی منہج پر تربیت دینا ہماری ذمہ داری ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچوں کی تربیت میں جو طریقہ کار تھا، آپ شروع سے فہم و شعور کی عمر میں قدم رکھتے ہی بچوں کو اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ کی توحید سے آشنا کرنے میں دلچسپی رکھتے تھے۔ آپ کی تعلیمات ہمارے لیے اسوہ حسنہ، اور آپ کے طریقہ اور طرز عمل پر چلتے ہوئے جس گھرانے میں بچوں کی تربیت ہوگی وہ گھرانہ ایک مسلم گھرانہ ثابت ہوگا، اور وہاں کے والدین اور بچے سعادت مند افراد ثابت ہوں گے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوعمر لڑکے تھے۔ آپ نے ایک دفعہ ان کی تربیت کرتے ہوئے ان کو اللہ کی توحید کی معرفت دی۔ آپ نے اللہ کی توحید سکھانے کے ساتھ ساتھ خوشحال زندگی کے راز بھی ان کو بتلائے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما خود بیان کرتے ہیں کہ قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا غلام انی اعلمک کلمات، آپ نے فرمایا بیٹا میں چند باتیں آپ کو سکھانے لگا ہوں۔ احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کے احکام کی، اللہ کی تعلیمات کی حفاظت کرنا، ان کا خیال رکھنا، ان کی پابندی کرنا، اللہ زندگی کے ہر قدم پہ تیری حفاظت کرے گا۔ اور اللہ کو جب تم یاد رکھو گے، اللہ کی تعلیمات و احکامات کا خیال رکھو گے، ہر مشکل میں مدد کے لیے اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، یاد رکھو جب بھی کچھ مانگنا ہو، سوال کرنا ہو، اپنے رب کے سامنے دستے سوال دراز کرنا، اللہ کے سوا کسی کے در پہ مت جانا، کسی سے کچھ مت مانگنا، صرف ایک اللہ کے سامنے ہاتھوں کو پھیلانا، وہی پروردگار دینے پہ قادر ہے۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب مدد چاہیے ہو، کوئی مشکل ہو، کوئی مصیبت ہو، کوئی پریشانی آئے، اللہ کے سوا کسی کے در پہ ٹھوکریں کھانے کی ضرورت نہیں، صرف ایک اللہ کے سامنے ہاتھوں کو اٹھا دینا، اپنے رب کو یاد کر لینا، اس کے در پہ دستک دینا۔ وہ اللہ تیری مدد کو موجود ہے، ہر وقت وہ بندوں کو پکارتا ہے اور بندوں کی مدد کے لیے تیار رہتا ہے۔ اور پھر آپ نے اللہ کی توحید پہ اور اللہ تعالیٰ کے قادر مطلق ہونے پہ اپنے اس بچے کا عقیدہ یوں مضبوط کیا، وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ۔ بیٹا یاد رکھو پوری کائنات مل کر تمہیں کچھ فائدہ دینا چاہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ فائدہ نہیں ملنے والا، اللہ تعالیٰ تمہیں وہ فائدہ نہیں دینا چاہتا، اس پروردگار کے ہاں اس فائدہ اور نفع کی منظوری نہیں، تو پوری کائنات مل کے تجھے کچھ فائدہ یا کوئی نفع نہیں دے سکتی۔ وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، پوری کائنات مل کر تیرا نقصان کرنا چاہے، کچھ بگاڑنا چاہے، تجھے پریشانی میں مبتلا کرنا چاہے، تیرے رستے میں کانٹے بکھیرنا چاہے، ساری کائنات مل کے تجھے کچھ نقصان دینے پہ آمادہ ہو، تیار ہو، جمع ہو جائے، جب اللہ کے ہاں تیرا نقصان نہیں تو کائنات مل کے بھی تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ یاد رکھو جفت الصحف ورفعت الاقلام، جو تقدیر کا قلم جاری ہو چکا، صحیفے خشک ہو چکے، اللہ کے ہاں سب باتیں طے ہو چکی، اب ان سے کوئی تجاوز نہیں کر سکتا، اور نہ ہی اللہ کے حکم کی، اللہ کی مشیت، اللہ کی تقدیر کی کوئی مخالفت کر سکتا ہے۔ اللہ کی توحید پہ، اللہ کی مشیت پہ، اللہ کے قادر مطلق ہونے پہ، اللہ کے مختار کل ہونے پہ، اللہ کے مشکل کشا اور حاجت روا ہونے پہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بچے کا عقیدہ مضبوط کیا۔ ہمیں اپنے بچوں کے عقائد کو یوں مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر یہیں پہ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی مجلس میں اپنے
اس فرزند کو یہ بھی سمجھا دیا، فرمایا تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ، میرے بچے جب تجھ پہ خوشی کے لمحات ہوں، جب تو خوشی کے ماحول میں ہو، اپنے رب کو کبھی فراموش نہ کیا کر، اور اگر تم اپنے خوشی کے لمحات میں اپنے رب کو یاد رکھو گے، جب تجھ پہ پریشانی آئے گی تیرا اللہ تجھے کبھی نظر انداز نہیں کرے گا۔ یہ بات ایک ایک امتی کو سمجھانے کی ہے، سب کو تربیت دینے کی ہے۔ ہم عام طور پہ اپنے خوشی کے لمحات میں آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، اللہ کے احکامات کو فراموش کر دیتے ہیں، اپنے پروردگار کو بھول جاتے ہیں، من مانی کرنے پہ اتر آتے ہیں، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ کل ہم پہ مشکل آتی ہے، پھر ہم اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں، وہ اللہ کو سب یاد ہے کہ اس بندے نے خوشی میں اور اپنی مسرت میں میرے احکامات کا کیا لحاظ کیا تھا اور کیا سلوک کیا تھا، پھر اللہ پریشانی میں ہماری دعاؤں کو، ہماری التجاؤں کو قبول نہیں کرتا۔ تعرف الی اللہ فی الرخاء، اپنے بچوں کو سمجھا دیں، بچوں جب خوشی ہو تو خوشی میں وہی رب رہتا ہے جو رب تمہاری مصیبت میں کام آنے والا ہے، وہ اللہ دیکھتا ہے، وہ سب نوٹ کرتا ہے۔ خوشی کے لمحات تو گزر جاتے ہیں لیکن اپنے پیچھے آثار چھوڑ جاتے ہیں اللہ کے احکام کی مخالفت کے، اور یہ آثار، یہ نشانات بعد میں انسان کے لیے تباہی اور بربادی کا باعث بنتے ہیں۔ بچوں کو سمجھایا جائے کہ جب تم خوش ہوتے ہو تو خوشی میں بھی غلطیاں کرنے سے اجتناب کرو، منمانیاں نہ کرو، اللہ کے احکام کے سائے میں اپنی خوشیاں رکھو، اس کے تقوی میں جیو، اس کے ڈر اور اس کے خوف کے سائے میں اپنی خوشیوں کے لمحات گزارو، پھر جب مشکل آئے گی پروردگار نظر انداز نہیں کرے گا، فراموش نہیں کرے گا۔ خوشحال زندگی کے آپ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو راز بتلائے، فرمایا وَعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بیٹا یاد رکھو جو انسان صبر کرتا ہے مدد اسی کے قدم چومتی ہے، اور جب پریشانی آئے اس سے نکلنے کے اللہ کوئی نہ کوئی راہ نکال دیتا ہے۔ جب مشکل آئے کبھی بھی بے صبری کا مظاہرہ مت کرو، آگے آسانی اور خوشی کے راستے اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں بنا دیتا ہے۔ جب انسان اپنی پریشانی میں صبر کرتا ہے، ایک اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کی مشیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تقدیر کو بخوشی قبول کرتے ہوئے اپنی مصیبت پر صبر کا مظاہرہ کرتا ہے، تو اللہ کی مدد شامل حال رہتی ہے۔ یہی آپ نے تربیت فرمائی۔ تو بچوں کو اس نہج پہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ زندگی میں قدم قدم پہ مشکلات ان کا سامنا کریں گے، مصائب آئیں گے، اور کہیں نہ کہیں کسی سے ٹکراؤ رہے گا، کوئی مخالفت کرے گا، بڑے بدخواہ ہوں گے، بڑے حاسد ہوں گے، بہت پریشان کرنے والے، بہت مصیبتیں ڈالنے والے، مشکلات پیدا کرنے والے آئیں گے، لیکن ہمیں صبر کے ساتھ قدم اٹھانا ہے، اور یہ یقین دہانی ان کو کروائی جائے کہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے اجر دینے والا ہے۔ دنیا میں بھی صابرین کے لیے اللہ کی مدد شامل حال رہتی ہے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے والوں کے لیے بے حساب اجر تیار کر رکھا ہے۔ یوں جو بچے عقیدے کی اصلاح کے ساتھ اور خوشحال زندگی کے رازوں کو قبول کرتے ہوئے، ان کو سمجھتے ہوئے زندگی میں آگے قدم بڑھاتے ہیں، وہی سچے مسلمان بھی ثابت ہوتے ہیں، معاشرے میں بہترین افراد بھی ثابت ہوتے ہیں، اور وہی بڑی عزت اور کامیابی کی زندگی گزارنے والے بھی ثابت ہوتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔